جو دنیا سے گزر گئے ان کو یہی چاہیے. اب بامبے میں اور کچھ نہیں چاہیے ان کو, دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. ہر چیز جو کچھ ان کی ارننگز تھیں, ان کی سیونگز تھیں, وہ سب یہیں رہ گئی زمین کے اوپر. جتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں آرام باغ میں آرام کر رہے ہیں, محفل مصطفیٰ میں کر رہے ہیں, رحمت آباد میں کر رہے ہیں, یزد نبیہ میں کر رہے ہیں. یہ دنیا کے کسی حصے میں ان کی گریو ہے. جب دنیا سے جاتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ مغفرت کرے, جب دنیا سے جاتے ہیں تو جسٹ دے گو ایمٹی ہینڈس. دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فرام دس ورلڈ, کچھ بھی نہیں لیتے یہاں سے, خالی ہاتھ جاتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد جو کچھ ان کے گڈ ڈیڈز, جو کچھ ہمارے گڈ ڈیڈز اس دنیا میں رہتے ہیں, وہ گڈ ڈیڈز ہمارے ساتھ کیری ہوتے ہیں. اور جتنے ہمارے بیڈ ڈیڈز ہیں وہ بھی ہم کیری کرتے ہیں. اللہ معاف کر. اینڈ وی ڈونٹ نو, ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ میرے گڈ ڈیڈز کتنے ہیں, میرے بیڈ ڈیڈز کتنے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ ایوری ڈے اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرو. آپ بولیں گے ہاؤ کین آئی ریز دا بیڈ ڈیڈز؟ بہت سمپل ہے. جیسا اب یہ مجلس کروا رہی ہے, بیٹی مجلس کروا رہی ہے ماں کی, تو یہ اپنے بیٹی اپنے بیڈ ڈیڈز کو بھی ریز کر رہی اور اپنی ماں کے بیڈ ڈیڈز کو بھی ریز کر رہی. ایصال ثواب اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو, اور جب ان کو تحفہ پہنچتا ہے تو وہ تمہارے حق میں دعا دیتے ہیں. جب وہ دعا دیتے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا. اللہ اتنا مرسیفل ہے, اتنا مرسیفل ہے. کتنی مرتبہ اس نے قرآن میں کہا کہ میں تواب الرحیم ہوں, میں رحم کرنے والا ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں عزیز و یا غفار ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میں رحم کرنے والا ہے. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا دوستو, واجب کر دیا, جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر ہے. وہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تسبیح پڑھو, یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو, یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو, پڑھتے رہو. تمہاری زبان کے اوپر یہ جملے رہنا, یا رحمان نو یا رحیم, تمہارے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ اللہ جو ہے رحمان بھی ہے. اللہ جتنی مرتبہ تم اللہ کے ان ناموں کا ذکر کرتے رہو گے. مولا علی علیہ السلام, امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ ذکر ہو شفا, کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے, تیرا ذکر شفا ہے. بیمار کے اوپر کوئی جا کے پڑھے یا رحمانو یا رحیمو یا شافیو یا کافیو, یا پڑھے کہ یا ارحم الراحمین, اور اس کے بعد بولے کہ اللہ تو اس پہ رحم کر, تو اللہ اس پہ رحم کرتا. مولا کہتا ہے بیماری دور ہوتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں, خدا نخواستہ بخار ہے یا کوئی بھی چیز ہے, تو آپ اللہ کے ناموں کا ورد کرو, یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم. میرا مولا بولتا اللہ تیرا ذکر شفا ہے. جتنے اس کے نام ہیں, 99 نیمز بھی ہے, جوشن کبیر میں 1000 نام بھی اللہ کے, وہ سارے نام آپ پڑھتے رہو. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں جوشن کبیر پڑھنا, آپ کبھی بھی جوشن کبیر پڑھ سکتے ہیں, صرف اللہ کے نام ہے اس میں, ہم کو پتہ چل رہا. تو جتنی ہو سکے آپ یہ کو کرتے رہو. تو ہم اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کیسا کریں گے؟ اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کی کئی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے بیڈ ڈیڈز کو روز ریز کر سکتے. اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ کتنے بیڈ ڈیڈز میں ساتھ لے کے جا رہا اور کتنے گڈ ڈیڈز ساتھ لے کے جا رہا. کوئی ہمارے پاس کیلکولیشن نہیں, وی ڈونٹ ہیو اینی کیلکولیشن. کوئی بول سکتا کہ میں نے اتنی نیکیاں کی. اسی لیے حکم بھی یہی کہ جب نیکی کرو بھول جاؤ, جسٹ فارگیٹ اٹ. جو بھی تم نے کیا ہے بھول جاؤ. کسی کو پیسے دیے ہیں, کسی کو ڈونیشن دیا ہے, کسی کے لیے کچھ کام کیا ہے, تو جتنا تم کر رہے وہ ساری کی ساری چیزیں تم بھول جاؤ. کیوں بھولو؟ اس لیے کہ اگر وہ تم کو یاد رہیں گا, تمہارے گڈ ڈیڈز تم کو یاد رہیں گے, تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم یہ کرو گے کہ تم کبھی گناہ کی معافی نہیں مانگو گے, کبھی گناہ کی معافی نہیں مانگو گے. اگر تمہارے پاس تم کو بیڈ ڈیڈز یاد رہے, گڈ ڈیڈز یاد رہے, تو کوشش یہ کرتے رہو ہمیشہ کہ نیکی کو بھولو, گناہ کو یاد رکھتے رہو. جب گناہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, شیطان ریس کر دیتا. میں نے اتنے لوگوں کو ہرٹ کیا, ہم کو کتنے ایسے گناہ ہیں میرے جو مجھے ہی نہیں معلوم, کتنے میں نے ایسے گناہ کیے ہیں جو مجھے نہیں معلوم. آئی ڈونٹ نو. کیسے نہیں معلوم؟ اس لیے نہیں معلوم کہ دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا, دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام بولتے ہیں. آپ پلیز ترجمہ پڑھو, ٹرانسلیشن پڑھو دعائے کمیل کا. سٹارٹنگ میں ہی ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تغبس دعا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا.
اس کے بعد میرا مولا بولتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ وہ علی بول رہے ہیں، وہ امام علی بول رہے ہیں۔ امام علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے۔ امام علی صرف راستوں سے واقف نہیں ہے، جنریشن سے واقف ہے، نسلوں سے واقف ہے۔ 1000 واقعات ہیں۔ جنگ صفین جب ہو رہی تھی تو میرا مولا ایک سائڈ پہ لڑ رہا تھا، ایک سائڈ پہ مالک اشتر لڑ رہے تھے۔ مالک اشتر نے 999 دشمنوں کو ختم کیا اور مولا علی نے اس وقت تک 1000 دشمنوں کو ختم کیا۔ تو اس وقت مالک اشتر کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے 999 کو قتل کیا ہے اور علی نے 1000 کو قتل کیا ہے، مجھ میں اور علی میں ایک ہی کا تو فرق ہے بس۔ خیال آنا کوئی بری بات نہیں، there is nothing wrong۔ جب خیال آیا، میرا مولا دوسری سائڈ پہ ہے، وہاں سے پکار کے کہتا ہے کہ اے مالک، جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے قتل کر رہا تھا، لیکن میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا، میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا، کوئی ایک مومن بھی اس کی نسل میں ہوتا تو میں چھوڑ دیتا۔ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ میرا مولا جو نسلوں سے واقف ہے، انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی، ایون چونٹی اینٹ کی نسل سے واقف ہے۔ سورہ نمل قرآن کا پورا سورہ ہے۔ لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کیا کہتے ہیں مولا؟ اے میرے کریم، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، میرے وہ گناہ معاف کر دے، forgive me for۔ دیکھو دوستو، مولا علی کے تعلق سے یہ سوچنا گناہ ہے کہ علی نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، یہ سوچنا گناہ ہے۔ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کا نام لینے سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جس کا وسیلہ دینے سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ میں اور آگے بڑھ کے بولوں، اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا کا نام کوئی لکھ دے، میرا مولا کا نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ علی اس پرسنالٹی کا نام کہ جس کی محبت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ علی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم ہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، یہ ہم کو میسیج دے رہے۔ یہ میسیج ہمارے لیے تھا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جب استغفار کرتا ہوں تو تم کو کیا ہوا۔ In this way we can raise our bad deed۔ اس طرح میرا مولا دنیا کو بتا رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیسے کرنا۔ تو آج یہ مرحومہ کی بیٹی نے یہ مجلس کا ارینجمنٹ کیا، انہوں نے اپنے بیڈ ڈیڈز کو بھی ریز کیا، اپنی ماں کے بیڈ ڈیڈز کو بھی ریز کیا۔ یہ اولاد کے اوپر لازم ہے، اولاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کو عمل کرے مرنے کے بعد، اس لیے کہ اب تمہاری ماں محتاج ہے، شی از ٹوٹلی ہیلپ لیس، ایسی ہیلپ لیس ہے کہ آپ نے خود دیکھا 6 فیٹ نیچے زمین کے اندر ہے، اب زمین کے اوپر نہیں ہے۔ سچ اے نیرو پلیس، اتنی چھوٹی جگہ کے اوپر، اس اندھیرے میں، اس وحشت میں، اس تکلیف میں، میرا مولا بولتا۔ اب میرے امام علی علیہ السلام کا جملہ سن لو، پلیز غور سے سننا۔ علی میرے مولا بولتے، اس لمحے سے ڈرو جب تمہاری اولاد، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا۔ ایگزیکٹلی وہی ہوتا، ماں کو لٹاتے نیچے، باپ کو نیچے لٹاتے اور اوپر آ جاتے، اس کے بعد منو خاک اس پہ ڈال دیتے۔ اب مولا کا جملہ سننا، میرا مولا علی علیہ السلام بول رہے ہیں، امام علی بولتے اس لمحے سے ڈرو، یہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جو زندہ ہے ان سب کے لیے ایک میسیج ہے۔ جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت، گلوبل ایک میسیج دے رہا ہے، امام علی کا جملہ۔ مولا کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا لٹا کے واپس جائے گا، لہت کو بند کرے گا، تو زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چھوٹے چھوٹے انسیکٹس لائک اینٹس۔ اینٹ کیا ہے؟ دنیا میں جب زمین پہ اینٹ چلتی تب یوں کر کے مار دیتے، ہاتھ پہ اگر اینٹ آئی تب یوں کر کے مار دیتے، جبکہ نہیں مارنا ہے۔ ایون اینٹ کو نہیں مار سکتے آپ جب وداؤٹ اینی ریزن۔ مثال کے طور پہ اگر اینٹ تمہارے ہاتھ پہ ایسے چل رہی اور تم کو ہرٹ نہیں کر رہی، تم کو پنچ نہیں کر رہی، تو جھٹک دو، نیچے جھٹک دو۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اینٹ زمین پہ چل رہی۔ میں مثال دے رہا اینٹ کی، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، زمین پہ آپ بیٹھے میں، آپ کے سامنے سے اینٹس جا رہے، آپ لے کے ایسا نہیں مار سکتے ان کو، بیکاز تم طاقتور ہو، تم طاقتور ہو،
تم ایک چھوٹی سی چیز کو نہیں مار سکتے. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ طاقت جو آج اللہ نے تم کو دی، تم آج اس چھوٹے سے جانور کو اپنے ہاتھ سے مار رہے اس لیے کہ تم طاقتور ہو. تم سے بڑا بھی کوئی ہے. اللہ سب سے بڑا طاقتور، اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. کبھی اس کے سامنے بھی جانا ہے تم کو، اس کے سامنے بھی جانا. وہ پوچھے گا نہیں کہ تیری میری چھوٹی سی مخلوق تھی، وہ خاموش جا رہی تھی، تو نے مارا کیوں؟ اسلام اتنے پیس کا میسیج دے رہا، اسلام اتنے پیس کا میسیج دے رہا. تو آپ اینڈ کو نہیں مار سکتے، اینڈ کو. آج تمہارے ہاتھ میں، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے، اینڈ میرے سامنے سے آئی، میرے ہاتھ پہ آئی، میں یہ کر کے مار دیا اس کو. کل جب میں گریو کے اندر جاؤں گا، لہت بند ہو جائے گی، تو اس وقت میرا مولا بول رہے ہیں، میرے مولا بول رہے ہیں کہ جب اس لمحے سے ڈرو کہ جب ایک زمین کا چھوٹا سا کیڑا، چھوٹا سا انسیکٹ تمہاری ناک سے داخل ہوگا، تمہاری آنکھوں سے باہر آ جائے گا. اتنے مجبور اور اتنے ہیلپلیس ہو جاؤ گے تم. میرا ایک جملہ غور سے سنو، تم اتنے مجبور اور اتنے ہیلپلیس ہو جاؤ گے کہ تم اتنے طاقت تھی زمین کے اوپر. جب تک تم تھے تمہارے پاس پاور تھا، طاقت تھی، اسٹرنتھ تھی کہ تم 1,000 آدمی سے اکیلے لڑ رہے تھے. تم 200 kgs اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے، ہیوی ویٹ تم اٹھاتے تھے. تم سے سارے لوگ ڈرتے تھے. کیا بول رہا، پلیز غور سے سنو. سارے لوگ ڈرتے تھے. تم بس پاور تھا، تمہاری فزک تھی، تمہاری باڈی تھی. 100 kgs تم اٹھا لیتے تھے، 100 kgs. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا، ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ تم اکیلے اپنی گریو کے اندر ہوگے. ساری طاقت اوپر زمین پہ رہ گئی، نیچے تمہارے پاس 1 انچ کی طاقت نہیں ہے. اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر اینڈ تمہارے ہاتھ پہ آ جائے، تمہاری باڈی پہ آ جائے تو تم اس کو ہٹا سکو. آپ سوچو دوستو، ہم سب کے لیے یہ وقت آنے والا ہے، ہم سب کے لیے یہ لمحہ آنے والا ہے. اس لمحے سے ڈرو. اگر تمہارے پاس گڈ ڈیڈز زیادہ ہیں تو دین تم کو کوئی چھوٹا انسیکٹ بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. ایسے 1000 واقعات ہیں کہ 1000 سال کے بعد، 1000 ایئرز کے بعد گریو اوپن ہوئی. شیخ صدوق کا واقعہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے. علامہ مجلسی کا واقعہ. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، اصول کافی کا رائٹر، اس کا واقعہ ہے. آلموسٹ 1000 ایئرز کے بعد، 1000 ایئرز کے بعد جب گریو اوپن ہوئی گریو، تو کفن میلا نہیں ہوا. جو باڈی پہ کفن تھا، کفن وہ خراب نہیں ہوا. اور جو بیئرڈ کے اوپر، ان کی داڑھی کے اوپر جو غسل کی نمی تھی، پانی تھا، وہ موجود تھا 1000 سال تک. زمین کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ ٹچ کرے، اس لیے کہ حکم ابو تراب تھا، اس لیے کہ اس نے کام کیا تھا اسلام کے لیے. آج میں ہمیشہ اس لیے بولتا ہوں، if you work for Islam, if you work for امام حسین, if you work for امام علی، وہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے جو ہم اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں. گڈ ڈیڈز میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ when you دعا کرو، always pray to your Allah, pray to your Allah. Allah give me chance to serve Islam. Allah give me chance to serve the community. Allah give me chance to serve humanity. انسانیت کے لیے میں کام کروں، امام حسین کے لیے کام کروں. give me chance، توفیق دو. اس کے لیے یہ بہترین مہینے گزر رہے، رجب، شعبان اینڈ رمضان. یہ 3 months اللہ نے اسی لیے رکھے کہ تم اپنے سارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے. جو جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے، جس مہینے میں انٹر ہوئے، رجب آ گیا. رجب، ایک چیز یاد رکھو، اس مہینے میں گناہوں کی معافی کے لیے بہترین مہینہ کہ تم اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرانے کے لیے بہترین مہینہ ہے. کیوں بہترین مہینہ ہے؟ جتنی کثرت سے تم اس مہینے میں استغفار کرو گے، سوری بولو گے. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم بندوں کو سوری بولو، میں بول رہا اللہ کو سوری بولو. جسٹ سے I'm sorry Allah, I'm sorry Allah, I'm sorry Allah, I'm sorry Allah. زبان پہ وہ استغفار کرو، اس لیے کہ تم سوری جب بولو گے تو تمہارا غرور ٹوٹے گا، اور غرور تمہارے بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. جتنی مرتبہ تم استغفار کرو گے، تمہارا غرور ٹوٹتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا. اور اگر غرور ٹوٹ گیا تو پھر تم ویسے ہمبل بن جاؤ گے جیسے میرا مولا چاہتا ہے.
اتنا ثواب ہے. بہترین مہینہ آیا ہے رجب کا, اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ جتنا ہو سکے استغفار کرو. کثرت سے استغفار کرنے سے رجب میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف, اور جب گناہ معاف ہو جائے, بیڈ ڈیڈز معاف ہو جائے, تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی. تمہارے لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز بھی دور ہوں گے. جو تمہارے لائف میں ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز بھی دور ہوں گے. تو رجب کو ضائع مت کرو, ضائع مت کرو. اتنا 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 کرم ہوتا ہے اس میں. کیا کرو؟ کثرت سے استغفار کرو. یا 2 رکعت نماز, نماز مغفرت قربۃ اللہ. ماہ رجب میں 2 رکعت نماز پڑھو. نیت کرو کہ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کی, ماہ رجب میں قربۃ اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد, 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے 7000 گناہ, 7000 گناہ ایک لمحے میں معاف کر دیتا. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں, یہ معصوم بول رہا ہوں. شیخ عباس قمی اس نماز کو لکھتے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اللہ ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے, اور اس مرحومہ کو بھی اور ہمارے والدین پہ بھی اللہ تو رحم کر انشاءاللہ. اہل خاندان پہ رحم کر, سارے مومنین مومنات پہ رجب میں تو رحم کر دے. 7000 گناہ اگر میرے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں, آپ امیجن کر رہے ہیں کیا چیز ہے یہ. صرف 7000, یہ تو کہا گیا وہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ ہو سکتا تمہاری یہ 2 رکعت نماز اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ریز کر دے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ اس لیے کہ میرا مولا کا جملہ ہی ہے خانہ کعبہ میں, جب میرا مولا طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا. اللہ ہم کو بھی نصیب ہو خانہ کعبہ کی زیارت, مدینہ منورہ کی زیارت. طواف ایک خانہ کعبہ کی زیارت اور 14 معصومین کی زیارت کے لیے مولا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو ایک شخص کوئی تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا, کعبے سے لپٹ کے, نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا تڑپ رہا تھا کہ وہ جو کور ہے کعبے کا, اس کور کے اندر اس نے اپنے آپ کو لے لیا تھا. یعنی کعبے کی جو وال اس سے اپنی باڈی کو ٹچ کر لیا. یہ بہت ثواب ہے, لیکن آج کل پاسبل نہیں ہے, اس لیے کہ نیچے بہت بڑا روپ لگا ہوا ہے کعبے کے اندر. لیکن اس زمانے میں صرف کور ہوتا تھا, تو آرام سے لوگ اپنی باڈی کو کعبے کے جو وال ہے, جو سٹون ہے, اس سے اپنے آپ کو مس کر لیتے تھے. لیکن کوئی بات نہیں, اب آپ کو اس کور سے اپنے آپ کو مس کر سکتے. جب بھی انشاءاللہ کعبہ جانا, اللہ ہم کو نصیب کرے کعبہ جا کی زیارت. اللہ کے گھر کی عظیم رحمتوں کا گھر ہے, برکتوں والا اللہ کا گھر ہے, نعمتوں والا, گناہوں کی معافی کا بہترین مرکز ہے, جہاں میرے مولا کا ظہور بھی انشاءاللہ ہوگا, جہاں سے ہم کو پہلا علی بھی ملا اور آخری علی بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو اسی مہینے میں ہم کو پہلے علی خانہ کعبہ سے ملے. قد افلح المومنون, جب میرے مولا نے آ کے کہا تھا کہ آج مومن فلاح پا گیا, اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے. تو وہاں جانے کے بعد تو امام ایسا طواف کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جب ہم طواف کرتے, کوئی لپٹ کے روتے رہتا, کوئی فریاد کرتے رہتا, کوئی دعائیں مانگتے رہتا, لیکن ہم اپنے طواف میں رہتے. اور آج میرا مولا جب طواف کر رہا تھا تو ایک انسان تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. علی آگے کیسے بڑھ جاتے؟ یہ کائنات کا مشکل کشا ہے, عالمین کا مشکل کشا. میرا مولا رک گیا, رک کے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنی باڈی کو کور کی غلاف کے اندر لے لیا. مولا نے پیچھے سے غلاف کے اوپر سے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا. میں کہتا کیا خوش نصیب ہے کہ ید اللہ کا ہاتھ, سبحان اللہ, ید اللہ کا ہاتھ اس پہ. کاش میرے مولا کے جوتے ہمارے پاس آ جائے. ہاتھ رکھتا ہے مولا, ہاتھ رکھے. مولا نے اس نے پوچھا کون ہے؟ مولا نے کہا کہ میں علی. آواز پہچانتا تھا. کہنے لگا, مولا نے پوچھا کیا حال ہے تیرا, کیوں اتنا تڑپ کے رو رہا؟ تو کہا یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہم نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے. کہا کہ یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا. امام علی نے بڑی سافٹلی, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ تو اس وقت خانہ کعبہ میں ہے, اور تو اللہ سے معافی مانگ لے, جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ, وہ تم کو معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا. دیکھو یہاں پہ ایک بہت اچھا میسیج بھی ہے, اس کو احساس سے گناہ ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
میں کیا بول رہا ہوں پلیز غور. اس کو احساس گناہ ہوا, یہ سب سے بڑی بات ہے, یاد رکھو. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے ہم کو احساس نہیں ہوتا, احساس یعنی فیلنگز پیدا نہیں ہوتے کہ یس آئی ڈیڈ دس رانگ.